قرآن پاک نے اس واقعے کو 16 مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت داؤد و سلیمان کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سے اختصار کرتے ہوئے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر فوکس کریں گے، جن کی ایک عظیم الشان طاقت اور سلطنت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو معجزات عطا فرمائے تھے، جو طاقتیں عطا فرمائی تھیں، وہ محیر العقول تھیں، یعنی آپ جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ اور وہ ایسے نہیں تھا کہ جیسے میں اور آپ اپنے پیٹ سے، اپنے پالتو جانوروں کی حرکتوں سے یا مختلف جنبشوں سے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ اسی طرح سے اور اتنی صحیح اور اتنے ہی کمال کے ساتھ ان کی بولی سمجھ لیتے تھے جیسے ہم انسان ایک دوسرے کی بولی سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کو ایک واقعے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، جو کہ بہت بڑا تھا کیونکہ ان کی حکومت جو ہے وہ جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، چرند پرند پر بھی تھی، اور ان کے لشکر کی ایک کثیر اور طویل قطار اور تعداد ہوا کرتی تھی۔ اس لشکر کے ساتھ جب سفر کر رہے تھے تو ایک چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں سے کہا کہ جلدی سے راستے سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام تمہیں رونڈ ڈالیں اور تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرا کر قرآن حکیم نے ان کا وہ عظیم الشان شکر کا بیانیہ وہاں پہ درج کیا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں اور ان کی سلطنت کی طاقتوں میں بے شمار اضافہ کیا۔ یعنی انہوں نے شکر ادا کیا کہ میرے پروردگار، تو نے یہ جو سب کچھ مجھے بخشا ہے، اس کے لیے تیرا کروڑوں اربوں شکر ہے۔ ایک دعا جن کا ذکر ہے، اور وہ دعا ایک ایسی دعا ہے جو کسی اور نے اس سے پہلے نہ مانگی ہوگی۔ شاید اسی دعا کے طفیل اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت اور یہ جاہ و جلال عطا کی، اور وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ، مجھے وہ غلبہ اور وہ طاقت عطا فرما جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کے نصیب میں نہ آئی۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں یعنی چرند پرند، خاص طور پہ پرندوں کی بولی کا فرمایا گیا ہے، اس کے اوپر کمال عطا کیا۔ وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، تمام پرندے ان کی بولی اور وہ ان کی بولی سمجھتے تھے۔ ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا کہ ہوا کے دوش پر اتنی تیزی کے ساتھ ہوا ان کے تخت کو لے کے چلتی تھی کہ جو مہینوں کا سفر تھا وہ دنوں میں، اور دنوں کا سفر منٹوں میں اور گھنٹوں میں طے ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جنات جو ہیں وہ مسخر تھے، وہ آپ کے حکم کے تابع تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ تھا جو آگ کا کوڑا لے کر موجود رہتا تھا، اور جنات جو ہیں وہ تمام تعمیل احکامات کرتے تھے جو احکام ان کو دیے جاتے تھے، وہ بڑے بڑے ظروف سازی ہو یا بڑے بڑے عمارات کی تعمیر ہو، جس میں ہیکل سلمانی بھی شامل ہے جو کہ یروشلم کے علاقے میں واقع ہے، اور جس کو گرا دیا گیا بعد میں آپ کی وفات کے بعد، اور اس کے بعد جب ایک ہی اس کی دیوار باقی رہ گئی تو یہودیوں نے اس کی جگہ دیوار گریہ تعمیر کی۔ جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تو وہاں پہ مسجد عمر اور ڈوم آف روک جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تانبے کو کنٹرول کرنے کا اور تانبے سے مختلف چیزیں بنانے کا فن اور ہنر بھی بخشا تھا۔ لیکن ایک سلسلہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ ہے کہ جب لوگوں نے ان کے اوپر یہ کہنا شروع کیا، اور قرآن پاک نے اس کی برات میں آیات نازل کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے رہے ہیں اور یہ جو طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، یہ شاید نعوذ باللہ جادو کے زور پہ تھی۔ اور اس کے لیے ہوا یہ کہ بہت سارے ایسے کاہن، ایسے نجومی تھے جو شیاطین کی مدد لیا کرتے تھے، جنات کی مدد لیا کرتے تھے۔ جنات اس زمانے میں آخری عرش تک جاتے تھے، کان لگا کر سنتے تھے، جو خبر ان کے کان میں پڑ جاتی تھی اسے لے کر کاہنوں تک پہنچتے تھے۔ کاہن نجومی اس میں اپنی مرضی سے بہت سارے جھوٹ شامل کر کے اس کو ایک کتابی شکل دے دیا کرتے تھے اور لوگوں میں پھیلا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں میں یہ مقبول ہونا شروع ہو گیا کہ جن جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے ان تمام کتابوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے انہیں اپنے تخت سلیمانی کے نیچے چھپا دیا اور گڑھا کھود کر وہاں پر دفنا دیا۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوتا ہے، اور وصال کی کیفیت کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک نے بڑی صراحت کے ساتھ وہاں پہ لکھا ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کو بھی بعض اوقات ان احوال کی خبر نہیں ہوتی جو اللہ عالم الغیب جو ہے وہ جانتا، علام الغیوب جانتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام عصا لے کر جبکہ ہیکل تعمیر کر رہے تھے، جنات کھڑے رہے اپنے تخت کے پاس، اور حتیٰ کہ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ فرما چکے ہیں اور مالک حقیقی کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں۔
جب تک کہ ان کے عصا کو دیمک کھا گئی اور جس سے وہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے تو وہ گر پڑے. تو جنات کو علم ہوا کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور وہ اس غلامی سے، اس مشقت سے آزاد ہیں. اب ان کی اس طاقت کا اور ان کی اس حکومت کا سراغ اور تجسس اور ٹوہ جو ہے یہ سب لوگوں نے لگانے کی کوشش کی. شیطان نے آ کر بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام جن چیزوں کے بل پر حکومت کرتے تھے ان کا میں آپ کو سراغ دیتا ہوں. اور شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور لے جا کر اس نے کہا کہ یہ جگہ ہے، اس مقام کی آپ کھدائی کریں اور دیکھیں اس کے اندر سے وہ کتابیں نکلیں گی جن کتابوں کے بل پر حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ حکومت کیا کرتے تھے. شیطان کے کہنے پر وہاں پر کھدائی کی گئی تو وہ کتابیں نکلی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کاہنوں سے لے کر وہاں پر دبا دی تھی. لیکن شیطان اور ابلیس نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ وہ معاملہ تھا جس کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا اور اپنی دعوت کا سلسلہ پھیلایا تو یہود آپ کے پاس جو مسلسل سوالات لے کر آتے تھے ان میں حضرت سلیمان کے بارے میں سوال بھی تھا، اس لیے کہ یہود ان کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ جادوگر تھے، جبکہ قرآن پاک نے مختلف واقعات کے ذریعے سے اس معاملے کو رد کیا اور بتایا کہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی حکمت، اللہ کے اذن اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے انہیں ایک کمال اور قدرت حاصل تھی کہ پرندوں کی بولی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہواؤں کے اوپر ان کی حکومت تھی. جنات جو ہیں وہ ان کے لیے مسخر تھے. ہواؤں کی حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک بڑے خوبصورت واقعے کے ذریعے سے قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے. ایک دن اپنے مجلس میں موجود تھے اور کہتے ہیں کہ یہ مجلس ان کی دن نصف النہار تک ہوا کرتی تھی جب وہ مختلف مقدمات کی سماعت کرتے تھے اور اس کے متعلق فیصلے کیا کرتے تھے. تو دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے تو پوچھا کہ آج میں ہدہد کو یہاں موجود نہیں پاتا تو اگر وہ پیش ہو تو میں اسے سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد وہاں پر آیا اور اس نے کہا کہ میں خبر لایا ہوں ایک ایسے ملک کی اور میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے اور وہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں. آپ کو جب ایک ایسی ریاست اور ایک ایسے ملک کا پتہ چلا جسے ملک سبا بھی کہا گیا اور کہتے ہیں کہ یہ یمن کے آس پاس کا کوئی علاقہ تھا اور بہت ایک خوبصورت ملک تھا، اسی ملک کی اور بہت ساری جگہوں پہ بھی قرآن پاک میں ہمیں روایات اور واقعات ملتے ہیں. بہرحال ملکہ بلقیس جو کہ اس ملک کے اوپر حکمران تھی، آپ نے سوچا کہ اس قوم اور اس ملکہ تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے تو آپ نے ایک مکتوب لکھا، ایک خط لکھا اور وہ خط انہیں پہنچایا گیا. وہ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے تمام جو اس کے وزراء تھے، جو اس کے مشیر تھے، ان سے مشاورت کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم طاقت اور قدرت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں. لیکن ملکہ بلقیس نے کہا کہ اس چیز کا سراغ لگا لینا چاہیے کہ کیا وہ دنیاوی مال کے لیے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں یا واقعی وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور جس پیغام کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ اس کو پھیلانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں گے. جو مکتوب لکھا گیا اس میں پوچھا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم کچھ تحفے آپ کی خدمت میں ارسال کریں، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رد فرمایا اور کہا کہ میرے اپنے خزانوں میں اور اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بہرحال وہاں پر یہ طے ہوا کہ ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت جو کہ وہاں موجود تھا اسے یہاں پر پہنچایا جائے. تو جو واقعہ قرآن پاک لکھتا ہے اس کے مطابق ایک دیو کامت جن جو ہے اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اسے گھنٹوں میں، ہفتوں میں یہاں پر آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں. جبکہ وہیں موجود ایک شخص جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے کہ وہ اہل کتاب یعنی کتاب کا علم رکھتا تھا، اور واللہ یہ وہ کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نازل کی تھی. لیکن اس کے بارے میں قرآن نے تفصیلاً کچھ بیان نہیں کیا، مختلف مفسرین کی مختلف رائے ضرور ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. اور وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے جب آپ کے پاس حاضر کر دیا گیا تو آپ نے کہا بے شک یہ میرے رب کی جانب سے ہے. آپ نے اس کو بھی نہ جن کی قدرت نہ اس کتاب کی طاقت اور علم رکھنے والے کی صلاحیت پر محمول کیا، بلکہ اسے اپنے اللہ کی نشانی اور اس کی قدرت اور اس کا تحفہ کہہ کر اس کا بیان اور اس کا ذکر کیا. جب ملکہ بلقیس ملکہ سبا آتی ہے تو پھر شیشے کا فرش، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں تو اس میں ایسے فرش بچھائے جاتے ہیں جو چمکتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہے ان کے اوپر. تو وہ ملکہ بھی جب آنے لگی تو اسے یہ گمان گزرا کہ شاید اس کے سامنے پانی ہے، تو اس نے اپنے پائنچے اٹھانے چاہے تو اسے بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ فرش ہے.
سو وہ حیران ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی مال و اسباب کتنے زیادہ عطا کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکاح کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اس کے آگے قرآن پاک خاموش ہے۔ انہیں جو حکمت عطا کی گئی تھی اس کا ایک تعلق ایک واقعے سے بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے بیٹے ہیں، اور ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک کھیتی والا اپنا مقدمہ لے کے حضرت داؤد کے پاس، جو کہ بادشاہ وقت تھے، حاضر ہوا اور کہا کہ جناب میری کھیتی کو یہ ساتھ والے کی جو بکریاں ہیں یا دمبیاں ہیں یہ چر گئی ہیں، سو میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حضرت داؤد نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ جس کے دمبیاں ہیں، جس کے دمبے ہیں، وہ اس شخص کے حوالے کر دی جائیں جس کا نقصان ہوا ہے، یعنی کھیتی والا۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس معاملے کا جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ جس شخص کی دمبیاں ہیں اس کو کھیتی دے دی جائے تاکہ وہ اس کے اوپر محنت کرے اور اسے اس کی اصل اور پہلی حالت پہ لوٹائے، جس پہ مالک جس کا کہ نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو سکے، اور جس شخص کی کھیتی ہے اس کو یہ بھیڑ بکریاں دے دی جائیں تاکہ وہ ان کے ساتھ اس وقت میں جب تک کہ اس کی کھیتی تیار ہو رہی ہے اپنے نقصان کی تلافی کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو زیادہ مقبول فرمایا۔ یہاں پر ضرورت اس امر کو سمجھنے کی ہے کہ جادو کفر ہے، جادو شرک ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان انبیاء میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم معجزات اور کرشمے عطا فرمائے، اور یہ جو کفار اور مشرکین اور بہت سارے لوگوں نے ان پر بہتان لگائے، جن کا قرآن کریم نے مکمل رد فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو حکومت کی وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کے بنا پہ کی، نہ کہ کسی کفر، کسی جادو کی بنا پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔